تنظیم نے سر اٹھایا یا کسی بھی تنظیم کا ووٹ بینک بن گیا یا کوئی بھی تنظیم جو بھی اسلامی تنظیم ہے جو حقیقت کے اندر اسلامی تنظیم ہے وہ تو خلافت کی بات کرتی ہے، وہ نہ جمہوریت کی بات کرے گی، نہ آمریت کی بات کرے گی، نہ سوشلزم کی بات کرے گی، نہ کیپٹلزم کی بات کرے گی، وہ تو خلافت اسلامیہ کی بات کرے گی۔ کوئی بار یاد آتا ہے نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب خاکے کاشمیر۔ یہ نظام خلافت توڑنے کے لیے انہوں نے 56 ملک بنائے، سرحدیں بنائی، پاسپورٹ بنائے، ویزے بنائے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں۔ مسلمان ویزوں کا پابند نہیں ہوتا، مسلمان کے پاس جانے کے لیے سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ لائنیں کس لیے کھینچی گئی ہیں؟ تاکہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو سکے۔ اور پھر خلافت کا نظام قائم کون کرے گا؟ دینی تحریکیں، دینی جماعتیں، خواہ ان کا کسی بھی تعلق مسلک سے تعلق ہو۔ جب تک ان سے نظاموں کو خطرہ نہیں ہے، کاروبار کو خطرہ نہیں ہے، اپنے مفادات کو خطرہ نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس روز خطرہ پیدا ہو گیا، اور یہ ہوا آج سے 4 سال پہلے، سلیم صافی نے آرٹیکل لکھا، اس نے شیریں مزاری کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون تھا، اس کا ترجمہ کیا۔ اس نے کہا پاکستان کے اندر 2 مذہبی گروپ، ایک اہل حدیث ہے دیوبندی، ان کے عسکری ونگ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو توڑنے کا وقت آ گیا۔ یہ کوئی للو پنجو بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود ہے، بات کرتا ہوں ہر چیز میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ دیکھیے میں کہا 2 تنظیمیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں اور اس قدر پاورفل ہو گئی ہیں، یہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے اس کی حکومت پاکستان میں آئے گی۔ نتیجہ کیا نکالو؟ ان کو توڑو، ان کو مارو، پابندیاں لگاؤ، کریک ڈاؤن کرو، ان کو ختم کرو۔ ایسے وقت کے اندر جو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بچ جائے گا، اور جو لبیک کی طرح باہر نکلے گا آپ کے سامنے، یہ لال مسجد کی طرح باہر نکلے گا آپ کے سامنے۔ سائلنٹ آپریشن ہوا آپ کے ملک میں، پرانا وزیر داخلہ اعجاز شاہ کروانے والا آپ کو پتا ہے، کرنل ریٹائرڈ امجد نامی ایک آدمی وہ ملوث تھا، آپ کو پتا ہے، میں نہیں کہتا، طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ہے سائلنٹ آپریشن، وہ پڑھیں۔ وہ جب بھی دیکھتے ہیں ان سے نظاموں کو خطرہ ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں پہ قابض ہو رہے ہیں، جتھے بنا رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو ختم۔ بھائیو آج یہ ہو رہا ہے، تحریکی تنظیمی مسلمان، اس کا تعلق کس مذہبی جماعت سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، تنظیم اسلامی سے ہے، جو مطلب اسے آگے نہیں آنے دیتے، اس کا جو ہے وہ کھاتا گول کرتا ہے۔ اور دوسرا مسلمان ہے تعلیمی اور تدریسی مسلمان، جو ہم ہیں مولوی، یہ دوسرے مسلمانوں کی تقسیم کر بیٹھے۔ تعلیمی اور تدریسی مسلمان، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ نرسریاں ہیں، یہ پودے لگاتی ہیں، یہ جو تنظیموں کو، یہ تحریکوں کو سپورٹ ملتی ہے، افراد ملتے ہیں اور معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے، یہ مولوی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب مولوی کا عاشر کیا کرنا ہے، مولوی کا علاج کیا کرنا ہے؟ یار ایک بار یاد آتا ہے بار بار، آج ہو اپنے بیاباں کی ہوا اس کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخار۔ اور بال نے آگے چل کے کیا کہا؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دیگا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ ابلیس کی شورا باغ درا میں پڑے، اقبال نے کہا کہ ابلیس نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کے اندر ابلیس نے ایک منصوبہ دیا کہ مسلمانوں کو 20ویں صدی کے اندر قابو کیسے کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ان کا ایمان جنریٹ کرنے والی، ان کو مرنے مارنے میں مجبور کرنے والی وہ چیز ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ خاکے کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ توحید کیوں کی جاتی ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں سے کھرش کے نکال دی جائے، اور ہمارے دلوں سے نہیں نکلی، آپ کے دلوں سے نہیں نکلی، مولوی کو سلوٹ مارے۔ یہ مجھ ملا کا کردار ہے، مجھ مولوی کا کردار ہے، مجھے فخر ہے میں مولوی، کوئی مولانا نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، کوئی
مرزا الطاف حسین حالی، مولانا محمد علی گوہر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عنایت اللہ خان مشرقی، مولانا ابوالکلام آزاد. پرانے دور میں 150-200 سال پہلے کسی کو عظمت کے لقب سے پکارنا ہوتا اسے مولوی کا لقب دیا جاتا. انگریز نے آ کے چال کھیلی. افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. انگریز نے 1960 کے اندر مدرسہ ایکٹ بنایا. یہ جتنی بھی بدبخت حکومتیں آتی ہیں تینوں کی تینوں بدمعاش اس معاملے کے اندر انگریزوں سے بھی گندے. اس حکومت نے تو وہ ستم کیا ہے، قرآن نے کیا کیا. قصور ان کا نہیں، ان بیچاروں کو تو بل پڑھنے بھی نہیں آتے. پیچھے سے بنے بنائے بل آتے ہیں، ان کے اوپر بس سائن کر کے نافذ کرنے ہوتے. نہ پڑھنے ان کو آتے ہیں نہ قرآن کو آتے. انگریزوں نے 1860 کے اندر معذرت 1860 میں ایک مدرسہ ایکٹ بل پاس کیا. اس نے کہا یار دنیا میں جہاں حکومت قائم ہو جاتی ہے کوئی ہمارے سامنے دم نہیں مارتا، یہ برے صغیر کے اندر کیا بات ہے. وہ جناب لارڈ میکالے کو بلایا. وہ یہودی تھا، تورات انجیل کا ماہر تھا، برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا، برطانیہ سپر پاور تھی. وہ لارڈ میکالے نے آ کر نصاب تعلیم دیا. نصاب تعلیم کے ساتھ کہا بھائی اس کی وجہ مولوی ہے. مولوی وجہ ہے. انہوں نے ذاتوں کی دو قسمیں کر دی، ذات اعلیٰ، ذات کمیاں. ذات اعلیٰ کے اندر راجپوت، بٹ، بٹی، میر، خواجے، شیخ یہ رکھ دی. اور ذات کمیاں کے اندر کمہار، موچی، درزی اور مولوی رکھ دی. اور انگریز نے وظائف طے کر دیے. جو ذات اعلیٰ ہے اس کو یہ وظائف دیا کریں گے، جو ذات کمیاں اس کو تھوڑے سے وظائف دیا کریں گے. آج آپ دیکھ لیں اسی صورتحال میں بچ رہے ہیں. اس کا علاج یہ ہے ہمارے دلوں سے علماء کی محبت کو خرچ کیا، اور ہم بھی نادانی میں جانے انجانے میں ایسے کام کر جاتے ہیں. یہ تعلیمی اور تدریسی مسلمان، ان کی فنڈنگ بند کرو، ان کے مدرسے بند کرو، اوقاف کے نام پہ، رجسٹریشن کے نام پہ ان کو ڈراؤ اور دھمکاؤ. جو نہیں مانتا اس کو خرید لو، جو نہیں خریدا جاتا اس کے اوپر جھوٹے پرچے پڑھ کے اس کو غائب کر دو. بھائیو یہ ہے دوسرا مسلمان. اور تیسرا مسلمان جو مغرب کا مسلمان ہے، اس کی نظر میں ہم تو ایسے بندے کو 50-50 بھی نہیں مانتے. وہ جو مغرب زدہ مسلمان ہے، وہ جو لاجک چاہتا ہے، عقل چاہتا ہے، مغرب زدہ مسلمان جو سمجھتا ہے کہ ہماری ترقی کا راز مغرب کی پیروی میں ہے، مغرب کی تقلید میں ہے، اس کی بنیاد پر صحیح میں سر سید ڈالی. اور سر سید کے ہم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کو آگے پروان چڑھایا، اور آج تک کالج یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے. اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے نا، جس کو اس کا کرنا کیا ہے، پہلے یہ سنیں. یہ طبقہ جو مغرب کا مرعوب ہے اور مغرب کا دل دادا ہے، اس کو ٹی وی میں لے کے آئیں گے، اس کو میڈیا میں لے کے آئیں گے، اس کے پروگرام کریں گے. ہمارے کبھی پروگرام کیے؟ ہمیں کبھی بلایا؟ بلاؤ ذرا سب ایک بار بلائے تو صحیح ہمیں بھی، ہمیں بات کرنے کا موقع دیں، ہم بتائیں دین کیا ہوتا ہے. دین بیان کرنے کے لیے کون آئے گا؟ باجی میرا آئے گی. وہ پڑھی کون سی؟ چلے میں کیا کروں، بےہودہ خواتین جو 11 مہینے ناچ ڈانس کرتی ہے، 11 مہینے کے بعد دین سکھانے وہ آئے. ان کو پسند ہے علماء، احمد لیاقت حسین، جوید احمد غامدی، علی انجینئر مرزا، اس جیسے لوگ پسند ہیں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز مغرب کی تقلید ہے. یہ جب بھی اعتراض کریں گے اپنوں کے اوپر ہی کریں گے. کبھی غیر مسلموں کو بولا بید الدین خان، میں نے بڑا پڑھا ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس بید الدین خان، لیکن مغرب کا دل دادا اتحاد ہے. یہ مر جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی بات کہتے بڑا اچھالا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر ان کو بلایا جاتا ہے. کس لیے؟ یہ ان کے مطلب کی باتیں کرتے ہیں. یہ اسلامائزیشن کرتے ہیں کہ ادھر سے کان پکڑ کر چیزوں کو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ، ماشاءاللہ جوید احمد غامدی صاحب نے کھوتا ہی لا کر کھوتے کھانے والوں کو مبارک، انہیں ڈائریکٹ ہی کھوتا ہی لا کر کھڑیا پر. یعنی 1400 سالہ امت ساری غلط تھی جو کہتی رہی گدھا حرام ہے. یہ علامہ صاحب نوے جاتے ہیں.
پھر بات کسی سے نہیں کرنی، نہیں جی میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، بس ہی میں نے اپنی بات کہہ دی، وہ فتنہ ڈال گیا، اس کا سد جواب کس نے کرنا؟ میڈیا اس کو ملا، کوریج اس کو ملی، میرے پاس 400-500 بندہ، اس کے پاس 10-20-30 لاکھ بندہ ٹی وی پہ، وہ 200 کو بھی گمراہ نہ کرے گا۔ بھائی قرآن جی کتنے لکھے ہیں؟ کھوتا رہا ہمیں بھی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور بھائی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اور یار سارا اسلام خلوات پیٹیاں تو کچھ کرنا پڑے گا، نہیں، یہ کھجور عرب کا رواج تھا، اس طرح کا اسلام ہومیوپیتھک اسلام، وہ اسلام کے دل دادا کو چاہیے۔ اس کا میں لطیفے پہ بتایا کرتا ہوں، اب آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک عورت تھی، وہ یہی کہتی پھرے ہائے میرا گردہ، ہائے میرا گردہ، ہائے میرا گردہ تکلیف کرتا ہے، بڑا علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر تنگ آ کر ایک سیاح حکیم تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ میری جو بہو ہے اس کا گردہ بڑا درد کرتا ہے، بڑا علاج کرایا ہے، ہر وقت یہی کہتی گردے میں درد ہے، گردے میں درد ہے، گردے میں درد ہے۔ کہتا میرے کو لے کے آؤ، میں ایسے ہی کر 1 منٹ لگے گا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی، کہتی بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہتی انکل جی گردے میں درد ہے۔ کہتی اللہ کی بندی تجھے کس نے کہا خواتین میں گردہ ہوتا ہے؟ خواتین میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے مغرب کا دل دادا مسلمان، جس چیز کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا، آپ جائیں گے، آپ برا کرنا چاہیں گے، وہ کرو ایک اسلام یہ تو بول گیا تھا پڑھایا ہے آپ نے۔ وہ اس طرح سے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح سے دین کھرچتے ہیں آپ کے ذہن سے۔ ایسے لوگوں کو مغرب نے کیا کرنا ہے؟ آگے لے کے ان کو میڈیا دینا ہے، ان کو ماڈل مدارس بنا کے دینے ہیں، ان کو کوریج دینی ہے پوری کی پوری، کیا کہ یہ لوگوں کو تحریکوں سے بھی متنفر کریں، تنظیموں سے بھی متنفر کریں اور مدارس سے بھی متنفر کریں۔ اور آخری مسلمان، سیکولر مسلمان، وہ میں کہا کرتا ہوں موجودہ دور کا عبداللہ بن ابی، منافق، میڈیا، حکمران طبقہ، اس کے بارے میں فیصلہ یہ کیا اس کو ہمارا حکمران بنا۔ 2 طبقے بنائے ہوئے سیکولر لوگ، سیکولر طبقہ مختصر سے الفاظ میں جو کہتا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پچھلے جمعے 3 چیزیں بیان کی، سیکولر یہی کہتے ہیں کہ دین کا نہ معاشرت سے کوئی تعلق ہے، دین کا نہ کوئی کاروبار سے تعلق ہے، دین کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے۔ یہ ہے فواد چودھری، یہ ہے پرویز رشید، یہ ہے اقتدار حسن، یہ ہے آپ کا حامد میر، یہ ہے آپ کے بڑے بڑے میڈیا کی اینکرنیاں جن کے شرمندگی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کو دکھ اس چیز کا ہے، یہ کسی رام لچھن کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے، کسی رابرٹ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے، ان کو تکلیف اس چیز کی ہے یہ کسی عبداللہ، کسی محمد، کسی احمد کے گھر میں کیوں پیدا ہو گئے۔ یہ سیکولر مسلمان اس کو دکھ اس چیز کا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو 2 ذمہ داری، ایک میڈیا اس کے ہاتھ میں تاکہ لوگوں کی ذہن سازی کرے، اور دوسری ذمہ داری اس کو کیا دینی ہے؟ اس کو حکمران بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کرنا ہے تاکہ یہ تنظیمی، تحریکی، تعلیمی، تدریسی مسلمانوں کا راستہ روکے۔ اور یہ جو گندا قسم کا تیسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ عورتوں کے گردہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، سارا اسلام نماز، روزے، حج، زکات میں نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب 25واں حج کرنے چلیں گے اور ہمسایہ بھوکا سو گیا، یہ وہ بندہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے بھائیو، ہم چاروں میں سے کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام دے دے۔ اس دین کو کچھ نہیں ہونا، یہ کسی کی بھول ہے، نہ میرے کرنے سے یہ کام ہونا ہے، نہ میرے نہ کرنے سے نہیں ہونا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے رسول بھیجا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ دین تمام دینوں کے اوپر غالب ہو، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، میں اسلام بلند ہوگا، اسلام کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کسی کی بھول ہے، وقتی طور پر پریشانی ہوگی، وقتی طور پر مصیبت ہوگی، لیکن انجام اسلام کا یہ اچھا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے دینی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم نہیں حاصل کرتے اہل دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، محبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام دے تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔